الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ عبادت درست کیسے کریں، اس حوالے سے ایک سلسلہ پہلے ہم نے شروع کیا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی لوگوں نے اچھے اس میں کمنٹ کیے، بہت لوگوں کو پسند آیا۔ میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ وہ سلسلہ جو تھا جس میں عبادت درست کرنے کے حوالے سے میں نے مرفوعات، منصوبات، مجرورات کو تھوڑا آسان کر کے جتنا میں کر سکتا تھا آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسماء متمکنہ تھا، غیر منصرف تھا، لیکن وہ جو سلسلہ تھا وہ بہت ہی مختصر تھا۔ اس میں جو تشریحات ہیں یا اس میں جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں تھی، وہ بہت ہی مختصر تھا۔ اس میں سے میرا یہ ذہن تھا کہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور توابع، یہ چیزیں طلباء کو صحیح سمجھ آ جائیں، باقی میں نے طلباء پہ چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی جو ہے نا وہ عبارت کو ان چیزوں کے ذریعے درست کریں۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی عبارت کے حوالے سے ہی ہے کہ عبارت کو درست کیسے کریں، اور یہ سلسلہ ایسا ہے کہ یوں سمجھ لیں یہ اس سلسلے کی تشریح و توضیح ہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ میں طلباء پر کچھ نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کے انشاءاللہ عبارت کی سیڑھیاں اس کو چڑھاؤں گا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تفصیل سے ہوگا، اور بالکل امید ہے کہ اس سلسلے کے بعد انشاءاللہ آپ کو عبارت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک اور کام بھی کیا ہے کہ ایک گروپ بنایا ہے اسی سلسلے کے نام سے، تصحیح عبارت کورس، اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ اس لنک کے ذریعے آپ اس گروپ میں جوائن ہو جائیں۔ تو اس گروپ میں جب آپ آئیں گے تو عبارت کے حوالے سے جو بھی آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر اس پر ویڈیو بنانی ہوئی تو ویڈیو بنا دوں گا، اور اگر ویسے ہی وہ آپ کو بتانا ہو تو میں ویسے ہی وہ سمجھا دوں گا۔ تو اس گروپ کو ضرور جوائن کیجیے۔ اب چلتے ہیں اپنے تصحیح عبارت کورس کی پہلی ویڈیو کی طرف۔ دیکھیں، وہ پہلے سلسلے میں نے جو مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، توابع، یہ جو چیزیں ہیں اسماء متمکنہ، غیر منصرف، ان سب کو مختصراً بتایا تھا۔ اچھا، ان سب کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ مرفوعات، منصوبات، مجرورات، توابع اور اسماء متمکنہ، ان سب کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تو میں آپ آج کو ان سب کا آپس میں کنیکشن اور تعلق بتانے والا ہوں۔ دیکھو، یہ جو عبارت ہے نا، عربی عبارت، یہ بالکل انسان کی طرح جیسے انسان ہوتا ہے، یہ عربی عبارت بھی اسی کی طرح۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان کی تین ہی حالتیں ہیں۔ انسان یا حالت خوشی میں ہوتا ہے، یا حالت غمی میں ہوتا ہے، یا نارمل حالت ہوتی ہے، یعنی نہ خوشی ہے نہ غمی ہے، ایسے نارمل حالت۔ تو انسان کی تین حالتیں ہیں نا۔ اچھا، اسی طرح جو اس میں متمکن ہے، متمکن کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو اس میں معرب ہے، یعنی اس کے آخر میں کبھی زبر آ جاتا ہے، کبھی زیر، کبھی پیش، فتح، کسرہ، ضمہ وغیرہ اس کے آخر میں آتا ہے، وہ معرب کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی بالکل انسان کی طرح، اس کی بھی تین ہی حالتیں ہیں جیسے انسان کی تین حالتیں ہیں۔ وہ اس میں متمکن، وہ معرب لفظ کبھی حالت رفع میں ہوگا، کبھی نصبی میں ہوگا، اور کبھی جری میں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انسان حالت خوشی میں ہوگا یا غمی میں یا حالت نارمل حالت میں؟ حالت خوشی میں اگر انسان ہوگا تو اس کی نشانی کیا ہے؟ چہرہ کھلا ہوا ہوگا، چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اطمینان کے آثار ہوں گے، ہنس رہا ہوگا، یہ اس کی علامت ہے، نشانی ہے کہ یہ خوشی کی حالت میں۔ اچھا، کیوں خوش ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اسباب یہ ہو، یا تو اس کی شادی ہوگی، یا بیٹے کی ولادت، یا اچھی نوکری، یا کاروبار میں منافع ہوگا، یا اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح انسان جب حالت غمی میں ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ حالت غمی میں ہے؟ چہرہ اس کا اترا ہوا ہوگا، اور جناب علی چہرے میں سے دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا، رنگ اڑے ہوئے ہوں گے، یہ حالت غمی میں ہے۔ اچھا، کیوں حالت غمی میں ہے؟ اسباب کیا ہے؟ رشتہ ٹوٹ گیا، بے اولادی، بے روزگاری، نقصان کاروبار میں، ٹھیک ہے نا، ان میں سے کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
اسی طرح انسان نارمل حالت میں کب ہوتا ہے؟ جب نہ بہت زیادہ خوشی ہو نہ بہت زیادہ غمی ہو، تو وہ عموماً نارمل حالت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اسباب یہی ہیں کہ نہ خوشی کے اسباب ہو نہ غمی کے۔ بالکل اسی طرح جو مورب لفظ ہے، یعنی جس کے آخر میں کبھی زبر آتا ہے، کبھی زیر کبھی پیش، وہ والا لفظ مورب، وہ بھی کبھی حالت رفعی میں ہوگا، کبھی نصبی میں اور کبھی جری میں۔ وہ لفظ حالت رفعی میں کب ہوگا؟ وہ لفظ حالت رفعی میں ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس پر ضمہ ہوگا یا واو ہوگا، اس کے آخر میں یا الف ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ اچھا، کیوں حالت رفعی میں ہے؟ سبب کیا ہے؟ یا تو مبتدا بن رہا ہوگا، یا خبر، یا فاعل، یا نائب الفاعل، ان میں سے کچھ بن رہا ہوگا۔ اسی طرح جب مورب لفظ اس میں متمکن حالت نصبی میں ہوگا تو پھر نشانی کیا ہے کہ یہ حالت نصبی میں ہے؟ زبر ہوگا، زیر بھی ہو سکتا ہے اس کے آخر میں، الف اور یا، ان چاروں میں سے کوئی ایک ہو تو اس کا مطلب ہے وہ حالت نصبی میں ہے۔ کیوں حالت نصبی میں ہے؟ سبب کیا ہے؟ مفعول بھی ہوگا، حال ہوگا، تمییز ہوگا، مستثنا وغیرہ، یہ چیزیں بن رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور بھی منصوبات ہیں، میں نے تھوڑے تھوڑے لکھے ہیں۔ اسی طرح اس پہ متمکن حالت جری میں ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ کہ اس کے آخر میں زیر ہوگا، زبر بھی ہو سکتا ہے اور یا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ نشانیاں ہو تو اس کا مطلب وہ حالت جری میں ہے۔ کیوں حالت جری میں ہے بھائی؟ سبب کیا ہے؟ مضاف الیہ ہوگا یا اس کے ما قبل حرف جار ہوگا۔ دیکھیں سیم اسی طرح اس میں متمکن یہ بالکل انسان کی طرح ہے، یعنی عربی عبارت یہ انسان کی طرح ہے، اس کو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا وہ آپ کو اب دیکھیں اس میں حالت نصبی میں بھی کسرہ ہے، حالت جری میں بھی کسرہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا بھائی حالت جری میں اگر کسی کے آخر میں جر ہے، کسرہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حالت نصبی میں بھی ہو سکتا ہے، حالت جری میں بھی ہو سکتا ہے، تو ہم کیسے پتا چلے گا یہ حالت نصبی میں ہے یا جری میں؟ دیکھیں یہ بالکل آسان ہے۔ انسان کا جب سانس پھولتا ہے نا تو اس کی وجہ خوشی بھی ہو سکتی ہے، غمی بھی ہو سکتی ہے، یعنی خوشی کے وقت بھی انسان کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے، اور جب بہت زیادہ پریشان ہو اس وقت بھی اس کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے۔ تو سانس دونوں حالتوں میں پھولتا ہے، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کی حالت میں بھی۔ اب اسباب دیکھیں گے بھئی اس کا جو سانس پھول رہا ہے، اب یہ خوشی کی بھی حالت ہو سکتی ہے، غمی کی بھی حالت ہو سکتی ہے، تو اب کیا ہے یہ؟ کیا یہ خوشی کی حالت ہے یا غمی؟ تو اس کے لیے اسباب دیکھیں گے۔ اگر اس کا سانس جو پھول رہا ہے وہ ان اسباب کی وجہ سے پھول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حالت خوشی میں ہے۔ اسی طرح اگر اس کا سانس پھول رہا ہے تو اس اسباب یہ ہیں تو اس کا مطلب وہ حالت غمی میں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی مورب لفظ کے آخر میں کسرہ ہے، ٹھیک ہے، زیر ہے، اور حالت جری میں بھی زیر ہی آتی ہے، نصبی میں بھی زیر آتی ہے، تو اب ہم اسباب دیکھیں گے۔ زیر تو آخر میں ہے، کسرہ آخر میں ہے، لیکن اگر اسباب ان کے ان میں سے کوئی ایک ہے تو اس کا مطلب وہ حالت نصبی میں ہے، لیکن اس کے اسباب اگر ان میں سے ان دو میں سے کوئی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ دیکھیں، جاءنی، یہی مثال دی جاتی ہے، جاءنی زیدن، یہ دیکھیں یہ اس میں مورب ہے، زیدن، زیدن حالت رفعی میں ہے، نشانی کیا ہے؟ دیکھو پیش، پیش، ٹھیک ہے، حالت رفعی میں نشانی کیا ہوتی ہے؟ پیش، تو اس کے آخر میں پیش آ رہی ہے، ضمہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ حالت رفعی میں ہے۔ کیوں حالت رفعی میں ہے بھائی؟ اسباب کیا ہیں؟ اسباب یہ فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جا فعل ہے، یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، یہ سبب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح یہ دیکھیں، جاءنی الرجلانی، میرے پاس دو مرد آئے، یہ جو الرجلان ہے یہ اس میں متمکن ہے، اس میں مورب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے جو ہے نا کون سی حالت میں ہے؟ یہ دیکھیں الف، تو اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، یہ نون نہیں دیکھنا، یہ نون تو ایک الگ چیز ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا، یہ الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف جس لفظ کے آخر میں ہو تو اس کا مطلب وہ حالت رفعی میں ہے، تو یہ حالت رفعی میں ہوا، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف آ رہا ہے۔ اچھا، کیوں حالت رفعی میں ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب وہی ہے، یہ فاعل بن رہا ہے،
ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ جانی کو ہٹا کے الرجلانی اور اس کے بعد لکھتے ہیں قائمانی، قائمان. اب دیکھیں یہ الف ہے، اس کا مطلب حالت رفعی میں ہے. کیوں حالت رفعی میں ہے؟ اب فاعل نہیں بلکہ مبتدا کی وجہ سے ہے، کیونکہ ابتدا میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ حالت رفعی میں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح باقیوں کی بھی نشانیاں آپ کر سکتے ہیں. اچھا، پھر ایک چیز ہوتی ہے توابع. توابع توابع کیا ہوتا ہے؟ توابع یہ ہوتا ہے بھائی، توابع تابع کی جمع ہے. تابع کہتے ہیں پیروی کرنے والا. مثلا حضور صلاۃ والسلام نے 3 سانس میں پانی پیا، تو یہ حضور صلاۃ والسلام کی سنت ہے، طریقہ تھا. اب ہم بھی 3 سانس میں پانی پی رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم پیروی کرنے والے ہیں، تابع ہیں ہم، حضور صلاۃ والسلام کے تابع ہیں ہم. حضور صلاۃ والسلام متبوع ہیں، ان کی پیروی کی جاتی ہے. ہم تابع ہیں، پیروی کرنے والے. ٹھیک ہے نا. اور ہم سے محبت کرنے والے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم حالت خوشی میں ہیں تو وہ بھی حالت خوشی میں ہو جاتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ہے نا. ہم سے محبت کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہی ہیں. تو یوں ہی سمجھ لیں، یہ توابع جو ہے نا، یہ اس میں معرب سے جو ہے نا، یہ جو مرفوعات منصوبات مجرورات ہیں، ان سے محبت کرنے والے. اگر کوئی لفظ حالت رفع میں ہو تو یہ بھی رفع میں ہو جاتے ہیں. اگر کوئی لفظ حالت نصبی میں ہو تو یہ بھی نصبی میں ہو جاتے ہیں. اگر کوئی لفظ حالت جری میں ہو تو یہ بھی جری میں ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، جاءنی زیدن، یہ لفظ ہے، میرے پاس زید ہے، یہ سب. اب اس کے بعد توابع میں سے میں صفت لگاتا ہوں الصالح. ٹھیک ہے، میرے پاس نیک زید ہے. اب دیکھیں یہ توابع ہے، صفت ہے، اور صفت توابع میں سے ہے. اس پر جو اعراب آیا ہے کیوں؟ مبتدا فاعل ہونے کی وجہ سے. لیکن اس پر اعراب یہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ پیش آ گیا نا، تو پیش کا مطلب ہے یہ حالت رفع میں ہے. تو یہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ یہ حالت رفع میں اس لیے ہے کیونکہ یہ اس کی پیروی کرنے والا ہے. اس کو اس سے محبت ہے تو یہ اس کی پیروی کرنے والا ہے. جو اعراب اس پر آئے گا اس پر بھی وہی اعراب آئے گا. اب بالفرض اگر میں جاءنی کو مٹا کر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں رأیتو، میں نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ زید کو. اب زید فاعل نہیں بن رہا، مفعول بن رہا ہے. 2 زبر دیکھیں، زبر حالت نصبی کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اور کیوں حالت نصبی میں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ ہے. تو اب چونکہ یہ حالت نصبی میں ہوا تو اس کی پیروی کرنے والا بھی حالت نصبی میں ہو جائے گا، اور یہ الصالحہ یہ بھی حالت نصبی میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی بہت ساری ذاتیں ہیں. کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی ارائیں، میمن، بہت ساری ذاتیں ہیں نا. اسی طرح جو اس میں معرب ہے اس کی بھی بہت ساری ذاتیں ہیں. کوئی اس میں معرب مفرد منصرف صحیح ہے، کوئی جاری مجرا صحیح ہے، کوئی جمع مکسر منصرف ہے، کوئی غیر منصرف ہے، کوئی جناب علی تثنیہ ہے، کوئی جمع مذکر سالم ہے، کوئی مؤنث سالم. یہ اس طرح اس کی ذاتیں ہیں. اور اس میں معرب کی جو ذاتیں ہیں وہ 16 ہیں. ہم انشاءاللہ اس سب پر جو ہے نا تفصیل سے بحث کریں گے انشاءاللہ. صرف آج کی ویڈیو میں نے آپ کو صرف یہ سمجھانا تھا کہ مرفوع، منصوب اور مجرور، توابع، اسماء متمکنہ اور غیر منصرف، ان سب کا آپس میں کنیکشن کیا ہے. میں نے آج کی ویڈیو میں صرف یہی سمجھانا تھا، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اسماء متمکنہ کے بارے میں بحث کریں گے کہ اس کی جو ذاتیں ہیں، مفرد منصرف سے، جاری مجرور سے، 16 قسمیں ہیں، ان کی پہچان کیسے ہوگی، ہم کیسے پہچانیں گے یہ متمکن کی فلاں قسم ہے، یہ فلاں قسم ہے. اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم کریں گے، مثال و سمیت کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ تاخیر کا شکار ہم نہیں کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ ہفتے میں تقریباً 2 تو آپ تک پہنچتی رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں مزید اضافہ فرمائے.